الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینے میں ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل اور اس کی رحمت سے داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ مقابلے کا مہینہ ہے۔ وسارعوا، مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کرو۔ دنیاوی معاملات میں اللہ رب العالمین نے ہم سے کم درجے کے انسانوں کی طرف دیکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہمیں رب کی نعمتوں کا احساس ہو۔ دینی معاملات میں اللہ رب العالمین نے ہم سے زیادہ عبادت کرنے والوں کی طرف دیکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہمارے دل و دماغ میں بھی عبادتوں ریاضتوں کا لگن جستجو پیدا ہو۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں یہی لوگ سبقت لے جانے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی قسم والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں پر سبقت لے جانے والے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے، اور یہی لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس میدان میں مقابلہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ مقابلے کا میدان ہے۔ تو اللہ رب العالمین دعوت فکر یہ دیتا ہے وَسَارِعُوا، ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ، اس بخشش کی طرف۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وجنت، اور یہ جنت میں داخلہ لینے کا مہینہ ہے، ارضها السماوات والارض، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ نے متقین کے لیے بنایا ہے، تیار کر رکھا ہے، اور رمضان ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء، پھر اللہ متقی بننے کے کچھ ضابطے بیان کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ خرچ کر لے، ضروری نہیں ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال خرچ کر لے، جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت خرچ کر لے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم خرچ کر لے، جس کو اللہ نے وقت دیا ہے وہ وقت خرچ کر لے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے خرچ کر لو۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ نے کسی کو وقت جیسی بہت بڑی قیمتی نعمت دی ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے ذہانت جیسی بہت بڑی نعمت دی ہے، کسی کو اللہ نے مال جیسی بہت بڑی نعمت دی ہے، اور کسی کو اللہ رب العالمین نے صلاحیت جیسی بہت بڑی نعمت دی ہے۔ کسی کے پاس صلاحیت ہے، کسی کے پاس قابلیت ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس ہنر، سکلز، مہارت ہے،
جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ سخاوت کا مہینہ ہے، اسی میں سخاوت کیجیے۔ ينفقون فی السراء، وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ اپنے غصے پی جانے والے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ اپنے غصے پی جانے والے ہیں۔ رمضان انسان کو انسان کی نفس پر کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر روزے کی حالت میں کوئی آپ کو گالی دے یا آپ کے ساتھ لڑائی پر اتر آئے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے، میرے روزہ مجھے اس درجے پہ اترنے کی اجازت نہیں دیتا جس پہ آپ اتر چکے ہیں۔ اور روزہ ہم سے یہ تقاضے، یہ ڈیمانڈ لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، وَالْآفِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ ایک ہے مجبوری، ایک ہے قدرت رکھنے کے باوجود درگزر کرنا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین سے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نیکی کرنے والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اللہ کی حبیب اگر مجھے لیلۃ القدر کی شناخت ہو جائے میں اللہ سے کیا مانگو؟ رسول اللہ ایڈوائز دیتے ہیں عائشہ تو کثرت کے ساتھ اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھ سے درگزر کر لے۔ اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو حکم دیتا ہے صبغۃ اللہ، لوگوں اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، جس طرح اللہ العفو ہے، درگزر کرنے والا ہے، تم بھی درگزر کرو۔ اللہ غفور ہے، بخشنے والے، تم بھی لوگوں کو بخش دو۔ اللہ کریم ہے، کرم کرنے والے، تم بھی اپنے سے کمزوروں پہ کرم کرو۔ اللہ رحیم ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے والا، تم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرو۔ رمضان ہماری اندر یہ معنویات، یہ ایمان کی خوبصورتیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ خوبصورتی امن کی صورت میں، چاشنی کی صورت میں ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ واللہ یحب المحسنین، جو ان کاموں کو کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں محسن ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور محسن کون لوگ ہیں جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، وہ نا امید نہیں ہوتے، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، جو وہ کر گزرے ہیں اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوئے۔ اب یہ بخشش کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے، موجودہ مسلمانوں کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین جس طرح آج جس ذوق شوق سے احباب مسجد میں تشریف لائے ہیں، یہ مسجد سال کے 11 مہینے یہ جگہ ترس رہی تھی، آئیں اس محلے کی نمازی، اس محلے کے لوگ یہاں ابھی فجر کی نماز میں خالصتاً ہمارے اپنے محلے کے لوگ آئے ہیں، اللہ کی قسم دل بہت خوش ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی اختتام تک
بلکہ رمضان المبارک سے لے کر اگلے رمضان تک، بلکہ اللہ ہماری زندگی کی آخری ایام تک اسی طرح فجر کے ٹائم پہ اس مسجد کو آباد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مسجد سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے جن کے بارے میں قیامت کے دن یہ کہا جائے تم وہ لوگ ہو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ لوگ تھے فجر کی نماز کے ٹائم پہ گرم گرم بسترے، نرم نرم بسترے چھوڑ کر مسجد کو آباد کیا کرتے تھے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔